بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، تو جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان نے خواہش کی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا۔ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا، میں مور ہوں، تو اپنا تعارف کروا۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں رہتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے، میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں لمبی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ شیطان کی تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا دوست ہے جو سانپ، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مور اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں رہنے دو۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس شیطان جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا اور دونوں شیطان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، اور شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہو اور ہمیشہ خوش رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے،
تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ آپ دونوں کھا لیں اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا۔ ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو کھا لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان کے ستر بند ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے لے لیے۔ سانپ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لے کر آیا تھا، اس کے منہ میں خوشبو کی جگہ اس کے منہ میں زہر ڈال دی گئی اور سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔